السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ جی، اس شرط کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 75 آدمیوں میں سے انصار کی مرضی کے مطابق 12 نقیب یا امیر مقرر فرما دیے تھے، تاکہ اسلام کی انقلابی تحریک کا جو کام ہو وہ نظم و ضبط کے تحت ہو، اور عبادہ بن صامت خود بھی نقیب مقرر کیے گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں جو مزید تفصیلات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے گروہ انصار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے لیے سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی جواب دے دو۔ انصار نے اس بات کا سیدنا عباس کو تو جواب نہیں دیا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہم سے جو عہد لیں ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا عہد کرو تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ بسوں تو تم اپنے اہل و عیال کی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت کرو گے۔ انصار نے پوچھا، اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ایک انصاری ابو الحیشم نے بات کاٹ کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ عہد و بیان کی یہ جزیات طے ہونے کے بعد سب سے پہلے برا بن عازب بن معرور نے، پھر سب ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ عہد و پیمان اگرچہ انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے طے پائے تھے، تاہم مشرکین مکہ کو اس کی بھنک پڑ گئی، چنانچہ کافروں کا ایک وفد قبیلہ خزرج کے ہاں پہنچ گیا۔ خزرج کے مشرکین چونکہ خود بھی اس معاہدے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وفد کو یقین دہانی کرا دی کہ ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، لہٰذا یہ وفد واپس لوٹ آیا۔ البتہ اس واقعہ کا یہ اثر ضرور ہوا کہ خزرج کے مسلمان چونکہ چوکنے ہو گئے اور انہوں نے جٹ مدینہ گرا لی۔ بعد میں مشرکین مکہ کو معلوم ہو گیا کہ معاہدے والی بات محض افواہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھی، لہذا وہ خزرج کے مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، مگر مسلمان تیز رفتاری سے آگے جا چکے تھے۔ البتہ سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اسلام لا چکے تھے، پکڑے گئے۔ مشرکوں نے انہیں زود و کوب کرنا چاہا تو مطعم بن عدی اور حرب بن امیہ آڑے آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے تجارتی قافلے سعد بن عبادہ کی پناہ میں ہی مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، لہذا مشرکوں کو اپنا غیظ و غضب ضبط کرنا پڑا۔ اس طرح تمام مسلمان بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے بعد عمار بن یاسر، بلال بن رباح اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اجمعین مدینہ پہنچے۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کے قریشیوں کو للکارتے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ اس طرح اسلام کی انقلابی تحریک کا مرکز مکہ سے مدینہ منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔